أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے جو قسط لے کر آیا ہوں اس میں گزشتہ قسط سے آگے کی بات کہنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام ممالک لگے ہوئے تھے ان کے سر تو اس کے سربراہ کو جو خطوط آپ نے لکھے تھے اور وہ روانہ کیا گیا تھا خطوط، ان میں سے اس کا رد عمل کیا ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ خطوط روانہ ہوئے الگ الگ طرف الگ الگ سربراہ کو یہ پہنچے تو سب کا الگ الگ رد عمل رہا۔ یہ خطوط جب ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو شہنشاہ ایران خسرو پرویز بڑا غضبناک ہوا اس خط کو دیکھ کر، اور اس کے بعد اس نے اس خط کو پارا پارا کر دیا، غضبناک ہوا اور اس کے بعد خط بھی پھاڑ ڈالا۔ قاصد کے سامنے ہی اس نے ایسا کیا، اور جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے پھر اس کے حق میں سمجھیے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کرے گا، اور وہی ہوا، اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ پھر یہ خطوط مصر کے بادشاہ محقوقش کے پاس پہنچا تو اس نے جو قاصد تھا اس کو بھی بڑا اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے ٹھہرایا اور بہت زیادہ اس کی عزت کی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس نے تحفے اور تحائف پیش کیے، یعنی بڑا اچھا اس کے تاثرات بہت اچھے اس خط کے لیے تھے۔ اور اس کے بعد نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے تو سب سے اچھے تاثرات جو اسی کے تھے، اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ جب وہ ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں، یعنی جناب جعفر طیار جس کے قائد تھے، تو وہ اسی وقت سے اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کی خدمت میں پہنچا تو پھر اس نے اور زیادہ ہی اسلام کی طرف اس کی رغبت بڑھی، اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس کی وضاحت اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے وہ بادشاہ جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ جو ہے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اور جو خط پہنچے ہیں وہ جعفر اور عبید حاکمان عمان کے پاس اور منظر بن سلوی حاکم بحرین کے پاس، ان لوگوں کے پاس بھی جب وہ خطوط پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور قاصد کو بہت عزت دی۔ سب سے جو الگ جو بات ہوئی، جو حادثہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہ خط حاکم بصرہ شراجیل غسانی کے پاس جب یہ پہنچا شراجیل کے پاس، تو اس نے بجائے اس کے کہ خط کے ساتھ قاصد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا یا اس کا رد عمل کچھ ہوتا، اس نے تمام عالم اسلام کیوں کہیے، تمام بین الاقوامی جو قوانین ہے، جو قاصد کے لیے بین الاقوامی قوانین ہیں کہ اس کی عزت کی جاتی ہے، اسے قتل نہیں کیا جاتا، وہ ان بین الاقوامی قوانین کو توڑتے ہوئے اس نے قاصد کا ہی قتل کر دیا، اور اس مقام پر جہاں وہ مقام موتا کے پاس، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد جنگ موتا ہوئی، کیونکہ اس نے اتنا سخت جرم کیا تھا۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے تحت جو ہے قاصد ہے یا جو نامہ نگار ہوتے ہیں یا یہ میڈیا والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ الگ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی قاصد کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، لیکن اس نے قاصد کا قتل کر دیا، جو کہ انسانیت کے بھی خلاف تھا اور اس لا کے بھی خلاف تھا، جو اس وقت انٹرنیشنل لا تھا اس کے خلاف تھا۔ اور اسی کے رد عمل میں
جو جنگ موتا ہوئی۔ اب یہی خط جو ہے، جیسا کہ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ خط اصل میں شرحجیل کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ یہ خط لے کر جو قاصد ہے وہ ہرقل قیصر روم کے پاس جا رہا تھا، اور یہ جو اس کی حکومت تھی یہ بھی روم کی حکومت کے زیر نگراں، یعنی اسی کا ایک اسٹیٹ یہ تھا جس کا یہ شراجیل جو ہے سربراہ تھا۔ تو اس نے راستے میں ہی قاصد کو قتل کر دیا، اور وہ ہرقل تک وہ خط نہیں پہنچ پایا۔ لیکن دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ ہرقل کے لیے الگ سے خط پہنچا تھا، اور ہرقل کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس کے بھی تاثرات جو ہیں وہ اسلام کی طرف کافی جھکے ہوئے تھے، اور اس کے لیے الگ الگ مورخین نے الگ الگ وہ بتایا۔ اس میں کچھ مورخ تو ایسا بتاتے ہیں کہ ہاں وہ اسلام کو بہت زیادہ اس نے عزت دینا شروع کر دی، اور اس کی ملاقات اس وقت وہ ابو سفیان سے بھی ہوئی، اور اس نے بھی اس کے بارے میں جو ہے جو کچھ بتایا، تو اس سے وہ مسلمان اسلام کی طرف کافی قریب آ گیا تھا۔ لیکن وہی مورخ آگے یہ لکھتے ہیں کہ کہا تو جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کے قریب آ گیا، لیکن اس کا جو آگے اس کا رد عمل تھا، اور جو مسلمانوں کے خلاف اس نے جو ہے لشکر تیار کیا تھا، دو جگہ تین جگہ پر مسلمانوں کے خلاف اس نے فلسطین میں اور مصر میں جو لشکر جمع کیا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شام میں بھی، فلسطین اور مصر میں بھی اس نے لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کیا تھا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ لیکن باقی لوگوں نے یہ بتایا، بعد میں مورخین نے یہ بتایا کہ اصل میں اس کی جو رعایا تھی وہ اسلام کے خلاف تھی۔ یہ اسلام کی طرف مائل تو ہوا، لیکن چونکہ رعایا خلاف تھی، اور رعایا کو ناخوش کر کے اس کی سلطنت کا برقرار رہنا یہ مشکل تھا، اس وجہ سے اس نے رعایا کو اپنے خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھایا۔ اور اس کا یہ جو قدم ہے کہ جو لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کیا تھا وہ، اور دوسرا ایک قدم اس کا اور تھا کہ موقوقش کے جو ہے وہ اسلام کی طرف اس نے جب رغبت دیکھی اور مائل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر وہ غضبناک ہوا، یہاں تک کہ اس کو قسطنطنیہ بلایا، اس کے بعد اس کو شہر سے نکال دیا۔ یہ سب باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسے اسلام کی طرف وہ زیادہ مائل نہیں تھا، بلکہ اسلام کے خلاف اس کی تمام ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ تھیں۔ اب اس کے بعد یہ جو تھا شراجیل جو تھا، اس نے جب قاصد کا قتل کیا تو اس کا رد عمل ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ اگر اس کا رد عمل نہیں ہوتا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک طریقے سے ڈر گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا کوئی رد عمل پیش نہیں کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے جرم کا جو مجرم ہے اس جرم کی سزا نہیں دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا رد عمل ہونا ضروری تھا، ورنہ یہ جو حکومت تھی یہ اصل میں حکومت یہ رومیوں کی تھی۔ اس وقت جو اپنا مکہ تھا، مکہ کے آس پاس، مکہ مدینہ ہے اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے، اس کے شمال میں جو ہے وہ رومیوں کی حکومت تھی، اور اس کے بعد اس کے مشرق میں وہ ایرانیوں کی حکومت تھی۔ یہ دو بڑی شہنشاہیت تھی جو اپنا پورا اقتدار قائم کیے ہوئے تھی، اور ان کا اقتدار اتنا بڑا ہوا تھا، اور انہی کے اقتدار میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ عرب سے لگے ہوئے جو علاقے تھے، جو رومیوں کی حکومت کی طرف یعنی کہ شمال کی طرف جو علاقہ لگا ہوا تھا عرب کا، وہاں پر اپنی یہ حکومت قائم کیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے عربی حکومت قائم کر لی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے ایرانیوں نے بھی جو عرب سے لگا ہوا علاقہ تھا وہاں پر عربی حکومت قائم کر لی تھی، اور جو شمال کی طرف تھا رومیوں کی طرف، وہاں پر غبان میں غسانیوں کی حکومت تھی۔ یہ ایک اسٹیٹ کا کام کر رہی تھی جو کہ ادھر سے عرب کو دیکھتے تھے اور اس طرف سے رومیوں کی طرف، اور یہ پوری طریقے سے عیسائی ہو چکے تھے۔ یہ لوگ تھے تو عرب لیکن عیسائی ہو چکے تھے، اور انہی کے اس میں رنگ ڈھنگ میں وہ ڈھل گئے تھے، اس پر فخر کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پر فخر بھی نہ کریں، مجبوری میں ہو، اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرق کی طرف جو ہے وہ ایرانیوں کی حکومت تھی، اور یہاں پر جو ہے ساسانی عرب کی جو حکومت تھی، جو عرب کے علاقے سے لگی ہوئی، وہ ساسانیوں کی حکومت تھی۔ اور یہ لوگ جو ہیں
باجگزار تھے ان حکومت کے لیے، چاہے وہ رومی حکومت ہو چاہے وہ ایرانی حکومت ہو. تو اسی کا بادشاہ جو تھا وہ شراجیل تھا. تو شراجیل کے پاس جب اس نے قتل کر دیا قاصد کو، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا فوج مرتب کر کے 3000 کی فوج مرتب کر کے شراجیل کی طرف، بصرہ کی طرف، بصرہ کی حکومت اس کی تھی، اس کی روانہ کیا. اور اس کے لیے جو شراجیل کے لیے 3000 کی فوج کافی تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ نہ تو فوج تھی نہ اتنا اس کے پاس علاقہ تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ 3000 کی فوج گئی، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ بھائی یہ اس کا لشکر کا سردار، جو تمام جو مورخین اس بات پر پوری طریقے سے متفق ہیں کہ اس میں جو علمدار بنایا گیا، جو لشکر کا علم جسے دیا گیا، جسے لشکر کا کمانڈر بنایا گیا، جو سردار تھا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ بنایا زید بن حارثہ کو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی کہ جناب جعفر طیار جو ہیں، اس کے کمانڈر ان چیف یہ رہیں گے، اور ان کے ہاتھ میں علم رہے گا، لشکر کے سردار یہ رہیں گے. اور اس کے بعد اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ جو ہے لشکر کے سردار رہیں گے. یہ 3 حضرات کو آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک یہ 3 لوگ جو ہیں لشکر کے سردار رہیں گے. اس کے علاوہ اور مورخین ہیں، کچھ مورخین نے تو یہ کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے جو لشکر کا سردار بنایا وہ جناب جعفر بن ابی طالب یعنی جعفر طیار کو بنایا. اس کے بعد جو ہے زید بن حارثہ کو بنایا، جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے وہ بنایا. اس طریقے سے آپ لوگوں کی قیادت میں یہ لشکر گیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب شراجیل کو کے قریب یہ فوج پہنچی، یعنی بصرہ کے قریب یہ پہنچی، تو شراجیل نے رومیوں سے مدد مانگی. اور رومیوں نے، جو کہ رومی کی ہی یہ حکومت ایک اسٹیٹ تھا، اس نے جو ہے وہ اس طریقے سے مدد کی کہ 1,00,000 کا لشکر جو ہے رومیوں کا، وہ اسلام کے لشکر سے لڑنے کے لیے آ گیا. اب اندازہ لگائیے کہ کہاں 1,00,000 کا لشکر، اور اس کے بعد وہاں شراجیل کا جو لشکر اپنا تھا وہ تھا ہی، اور اس کے بعد یہاں جو ہے مسلمانوں کا صرف 3,000 کا لشکر، وہ 1,00,000 کے مقابل میں ناکافی تھا. جب یہ 1,00,000 کا لشکر آ گیا تو جنگ موطا میں، جیسا کہ پہلا زیادہ تر جو مورخین بتاتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ زید بن حارثہ کی قیادت میں یہ جنگ کو لڑا جانا تھا. تو زید بن حارثہ نے جب یہ ماحول دیکھا، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ ہم لوگ بہت کم ہیں، تعداد بہت ہی کم ہے، کہاں 1,00,000 کا وہ رومیوں کا لشکر، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں 1,00,000 کا تو یہ رومیوں کا لشکر تھا. اس کے علاوہ جو عرب قبائل تھے جو کہ رومیوں کے زیر نگراں تھے اور ان کے اس میں آتے تھے، علاقے میں آتے تھے، تو وہ لوگ بھی آ گئے. وہ تقریباً 1,00,000 کا ان کا بھی لشکر تھا. یعنی کل ملا کر اسلام کا لشکر اس کے لیے بہت ہی چھوٹی چیز تھی. اور جب اس بات کو دیکھا زید بن حارثہ نے، تو انہوں نے لشکریوں کے بیچ میں تقریر کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم بہت ہی کم ہیں، اور ایسے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کے غور و فکر کیا، تقریباً 2 دن تک انہوں نے یہ بات اس پر غور کیا، اور اس کے بعد یہ تقریر کی کہ ہمیں جو ہے اس بات کی معلومات جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچانی چاہیے، اور اس کے بعد وہاں سے جو حکم ملتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کہ ان کو جب یہ پتا چل جائے کہ 1,00,000 کا لشکر ادھر سے آ گیا ہے اور ہم لوگ صرف یہ 3,000 ہیں، اس ایسی کنڈیشن میں وہ کیا حکم دیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. تو جو فوج گئی ہوئی تھی، تو اصل بات کیا ہے کہ جو اسلام کی فوج جب بھی جاتی تھی لڑنے کے لیے، تو وہ اس غرض سے کم جاتی تھی کہ ہم جو ہے کم ہیں یا زیادہ ہے، بلکہ اس اپنے دل میں جوش شہادت لے کے جاتی تھی. اور یہی ہوا کہ وہاں کے لوگ یہ کہنے لگے، اور بلکہ جو عبداللہ بن رواحہ ہیں اور جعفر بن ابی طالب ہیں، یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم لوگ تو لڑیں گے، ہم نے کبھی جو ہے ان کی تعداد کا جو ہے کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ہم چاہے تعداد میں کم ہو، لیکن ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے، اور ہم جذبہ ایمانی سے لڑیں گے تو یہ تعداد ہمارے سامنے
کچھ نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد اگر ہم کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ہمیں جوش شہادت میں ہمیں شہادت کا درجہ تو نصیب ہوگا، تو ہم اپنے شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ یہ جب لوگ کہنے لگے تو پھر زید بن حارثہ جو ہیں وہ اپنی بات پر جو فوج کے لوگوں نے جو کہا اس پر وہ عمل کرنے لگے، اور اس کے بعد قیادت کرتے ہوئے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب جو میدان میں آ جاتے ہیں اور اسی چھوٹے سے قلیل جو لشکر ہے اس کو اس طریقے سے مرتب کرتے ہیں کہ 1,00,000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے یہ تیار ہو گیا۔ اب یہ جب تیار ہو گیا پھر اس کے بعد زید بن حارثہ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب جیسے ہی زید بن حارثہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، فوراً ہی علم جو ہے وہ جناب جعفر طیار کے ہاتھوں میں آیا، وہ علم لے کر بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنی پوری لشکر کو لے کر لڑنے میں مصروف ہو گئے، جنگ کرنے لگے، اور اس طریقے سے جنگ کرنے لگے کہ جنگ کرتے کرتے جوش شہادت میں ان کو اتنا جوش آیا کہ اپنے وہ سرخ رنگ کا جو گھوڑا تھا اس پر سے وہ کود جاتے ہیں اور پیدل جنگ کرنے لگتے ہیں، گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے اس طریقے سے لشکر پہ یہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو تحقیق کرتے جا رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ آپ کا داہنا شانہ جو ہے وہ قلم ہو گیا۔ جب آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا تو آپ نے علم کو جو ہے وہ بائیں بازو میں لیا، بائیں بازو بائیں ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے جنگ کرنے لگے۔ جنگ کرتے کرتے پھر جب وہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا تو پھر آپ نے سینے سے علم کو لگا لیا، اور اس کے بعد لشکر والے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور اتنے زخم ان کے اوپر آئے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور درجہ شہادت تک آپ پہنچے، درجہ شہادت آپ کو ملا، اور جب شہادت ہو گئی تو لوگوں نے جب اس کو ان کے زخموں کو دیکھا تو کچھ مورخ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے زخم جو ہیں وہ تقریباً 50 زخم ان کے جسم پر لگے تھے، اس میں سے 30 زخم تو صرف ان کے چہرے پر لگے تھے، اور اس کے علاوہ باقی 20 زخم اور دوسری جگہ لگے تھے۔ کچھ مورخ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر 90 زخم لگے، اور یہ 90 زخم بھی جو ہے وہ جتنے بھی زخم تھے سب سامنے کی طرف لگے، پشت کی طرف ایک بھی زخم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ تو کرتے رہے لیکن انہوں نے پشت نہیں دکھائی، اور یہاں تک کہ ایک رومی آگے بڑھتا، اور بڑھنے کے بعد اس نے ایسی تیغ ماری کہ آپ کا پورا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس طریقے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اور جیسے ہی آپ کی شہادت واقع ہوئی اور عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ علمدار ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے والوں علمدار نے جنگ کی تھی ویسے انہوں نے بھی بہادری کے ساتھ جنگ کی، لیکن آخر میں ان کی بھی شہادت واقع ہو گئی۔ جب شہادت واقع ہو گئی تو اب علم لینے والا کوئی نہیں تھا، علم جو ہے زمین پر گرا ہوا تھا۔ اب مورخ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ علم جو ہے وہ وہاں زمین پر گرا ہوا تو آگے بڑھ کر اس علم کو اٹھانے کے لیے خالد بن ولید جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس علم کو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ خالد بن ولید جو ہے علم کو اٹھانے کے بعد لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور خود جو ہے علمدار بن جاتے ہیں، لیکن علمدار بننے کے بعد وہ اس طریقے سے نہیں لڑتے جس طریقے سے کہ جو آپ کے پہلے جو علمدار لڑے تھے ویسے نہیں لڑے تھے، کیونکہ مورخین نے بھی یہ لکھا ہے، کئی مورخ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے اندر سب تو تھا لیکن جوش شہادت کی بہت کمی تھی، کیونکہ ان کے دل میں جوش شہادت تو نہیں تھا، اس لیے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے یہاں تک کہ اسلام کی فوج کو لے کر یہ وہاں سے چلے آتے ہیں، یہ باہر نکل آتے ہیں، اور لیکن رومیوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا، ان کے پیچھے جو ہے رومیوں کی فوج نہیں آئی، اور اس کے بعد کئی مورخ نے اس طریقے سے لکھا کہ فوج مخالف سے مقابلہ شروع کیا اور انہوں نے انہیں الجھائے رکھا، پھر ہٹے اور ان سے کنارہ کش ہوئے، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو واپس لے گئے۔ یہ طبری کے الفاظ ہیں، اس طریقے سے خالد بن ولید کے لیے طبری لکھتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ ابن خلدون میں یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ اسی طریقے سے خالد نے علم لشکر لیا تو مسلمان میدان سے ہٹ گئے، اس طرح شکست ہو گئی
تو کافروں نے ان کا پیچھا کیا اور بہت سے مسلمان قتل ہوئے. یہ طبقات الکبریٰ نے یہ لکھا کہ اس کے بعد رومیوں نے پیچھا بھی کیا، پیچھا کرنے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ یہ واپس لے کر مسلمانوں کو لے کر یہ واپس مدینے آ جاتے ہیں. خالد بن ولید ان کی قیادت میں مسلمان اپنا لشکر لے کر واپس آ جاتے ہیں. تو اب جب یہ واپس آتے ہیں تو مسلمانوں نے ان کا استقبال نہیں کیا کہ یہ واپس وہاں سے آ رہے ہیں، جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ مسلمان آگے آ گئے اور ان کو مدینے میں گھسنے سے روک رہے ہیں. طرح طرح سے جو ہے ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ فرار ہیں، یہ جنگ سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے شہادت ان کو نہیں ملی. اور لوگ جو وہاں سے مسلمان لشکر آیا تھا تو اس کے افراد جو ہیں اپنا منہ چھپا چھپا کر اسے بچ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے منہ کو چھپا کر وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، یعنی کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ جو بھی باہر نکلتا ہے اس کو لوگ تانے تشنے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھاگ کر آئے ہیں، ان کو جو ہے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے. اس طریقے سے ان کے ساتھ مدینے والوں کا جو ہے وہ برتاؤ تھا اور ان لوگوں نے اس طریقے کی بات کی. لیکن اب کچھ تاریخ داں تو ایسے ہیں کہ وہ جب کسی کا فیور کرنے لگتے ہیں تو اس طریقے سے فیور کرتے ہیں کہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف جب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایسا ماحول تھا کہ وہاں سے سپاہی جو آئے تھے ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ مدینے والوں سے اپنے چہرے کو ملا سکیں اور اپنے گھر میں وہ چھپ گئے تھے اور گوشہ نشینی اختیار کر لیا تھا. یہاں تک کہ ام سلمہ کے پاس جب ان کے گھر کی عورتیں آتی تھیں، جناب ام سلمہ نے پوچھا، ام المومنین جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ تمہارے مرد جو ہیں جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر تانا تشنا کرتے ہیں کہ یہ فرار ہیں، یہ بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے جو ہے شہادت نہیں اپنائی. تو اس ڈر سے وہ لوگ گھر کے باہر نہیں نکلتے. اب بتائیے کہ جب ان کے سپاہیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے تو جو اس کا سربراہ تھا، یعنی کہ جو اس کا علمدار تھا، اس کے لیے یہ برتاؤ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا. لیکن جب تاریخ داں لکھنے پر آتے ہیں تو کچھ بھی لکھ دیتے. انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ ان کے سپاہیوں کے ساتھ تو یہ برتاؤ ہوا اور اس کا جو علمدار تھا اس کے ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کو سیف الاسلام کا جو ہے لقب جو ہے دے دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے یہ لقب دیا اور اس کے بعد ان کے حق میں دعا کی. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ کہاں ان کے جو سپاہی ہیں ان کو تو جو ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور جو اس کا وہ ہے علمدار ہے اس کو سیف الاسلام کا لقب دیا جا رہا ہے. تو یہ بات یقین کرنے کی جیسی نہیں ہے، بلکہ کل ملا کر یہ کہا جائے کہ جنگ موتا جو ہے اس سے لوٹ کر لوگ آئے اور اسلام کو شکست حاصل ہوئی. اس طریقے سے جنگ موتا جو ہے رونما ہوئی. اب انشاءاللہ آئندہ قسط میں اس کے آگے کی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر الدعوانا